نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے اندر ہم یہ ڈسکشن جو کر رہے ہیں اس میں فائنلی لاسٹ بالکل کچھ انبیاء کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے ظاہر ہے، لیکن بیچ میں ہم ایک دیکھتے ہیں، ہمیں ایک شخصیت، ایک کریکٹر ملتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ بنو کتھان میں سے تھے۔ بنو کتھان واز جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی امت قوم تھی، یعنی اگر ان کا اس میں ان کا ہم شجرہ، ان کی چین کو مان لیں تو ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ایوب بن کتھان بن عیر بن شارخ بن ارفخشس بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو اگر ہم ان سے مانیں تو سم ویئر اراؤنڈ ان کے گریٹ گرینڈ سن بنتے ہوں گے۔ لیکن جو زیادہ اس کے اندر فوکسڈ اور کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ بنو ادوم میں سے تھے۔ اب ان کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر جو روایات سے جو ڈیٹیلز ملتی ہیں وہ کور صرف ایک واقعے کی حد تک ملتی ہیں، لیکن باقی ڈیٹیلز کے اندر پھر ہم اسرائیلیائٹس کو جب روایات کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ ساری انفارمیشن نہیں ملتی ہے۔ تو توراہ کے اندر یا بائبل کے اندر ہمیں ایک نام ملتا ہے یوباب کے حوالے سے۔ وہ یوباب کون ہیں؟ وہ غالباً اس میں آتا ہے کہ یہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک بنو کتھان میں سے تھے اور ایک بنو ادوم میں سے تھے۔ تو بنو کتھان اگر ہم مان لیں تو ان کا تعلق تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے چلا جائے گا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے خاص طور سے، اور جتنے جلیل القدر علماء ہیں ہمارے بڑے بڑے، انہوں نے ان کا ذکر خاص طور سے جب فرمایا تو حضرت یعقوب یعنی اسحاق و یعقوب اور ان کے بعد سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیچ میں فرمایا۔ تو یعنی ان کا جو ٹائم فریم بنتا ہے وہ غالب گمان یہ ہے رفلی کہ یہ بنو ادوم میں سے تھے، اور ان کا ٹائم فریم واز رفلی سم ویئر ان بٹوین حضرت یعقوب سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں درمیان کا جو زمانہ تھا۔ اگر بنو ادوم میں ہم نے پیچھے پڑھا ہوز بنو ادوم، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہم نے پڑھا دو بیٹے تھے، ایک یعقوب اور دوسرے عیسو ٹریول کر کے مائیگریٹ کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی باسمہ سے ان سے شادی بھی، محلات جو بھی نام تھا، ان سے شادی فرمائی اور وہیں آباد ہوئے، اور ان کی جو نسلیں چلیں یہ ساری بنو ادوم تھی۔ گویا عمان سے لے کر حضر موت کا یہ جو پورا ایریا تھا، یہ گویا اس ایریے کے اندر یہ لوگ آباد ہوئے اور یہاں ان کی نسلیں تھیں۔ تو بہرحال اب ایک اوپینین یہ ملتا ہے پروبیبلی کہ اچھا اگر یہ بنو ادوم میں سے تھے تو ان کا جو سلسلہ تھا وہ ایک روایت میں غالباً کسی نے کہیں لکھا ہوا ملا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے، ان کی بیٹی کے بیٹے تھے، بنت لوط کے بیٹے تھے یہ۔ یا ایک جگہ غالباً یہ بھی اوپینین ملتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی لیا، یہ ان کے بیٹے تھے، یعنی گویا لیا بنت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے تھے یہ ایوب علیہ السلام۔ اور ایک اوپینین یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم، ان کی بیٹی رحمت تھی، یہ ان کے بیٹے تھے۔ یا پھر ان کے جو دوسرے بیٹے تھے میشا، ان کی ایک بیٹی تھی ماخیر، تو یہ ان کے بیٹے تھے۔ واللہ عالم یہ بنو اسرائیل میں جس طرح سے بھی تھے تو اوتھینٹک اوپینین یا کنسنسس یہی ملتا ہے، ہم اوتھینٹک نہ بھی بولیں، کہ یہ اس میں سے تھے۔ اب قرآن پاک میں ان کا ہمیں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حدیث پاک ہم نے یہاں پہ بیان فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء، جو مصیبتیں پریشانیاں انسان کے اوپر زندگی میں آتی ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ایکسٹریم لیول پہ سب سے بڑی اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ انبیاء پر آتی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے جو پریشانی ہوتی ہے وہ انبیاء کی پریشانی ہوتی ہے۔ ثم الصالحون، اس کے بعد ذرا سی کم درجے کی پریشانی مصیبت آتی ہے پھر صالحون پہ، نیک لوگوں پہ،
اور پھر فلمسل پھر اس طرح سے انسان کا عقیدہ، اس کا ایمان کا لیول جس طرح سے نیچے جاتا ہے، اس کے اوپر اس حساب سے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آتی ہے. اسی لیے ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے یبتلی الرجل علی قدر دینہ فإن کان فی دینہ صلابۃ زبدۃ فی بلائہ، کہ انسان کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی صلاحیت کی، اپنے ایمان کی، اور اس کی جو عقیدہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی اسٹرینتھ کے مطابق اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ وہ کتنا اللہ سے زیادہ کلوز ہے، تو اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی زیادہ اللہ کے حکم سے زیادہ شدید ہوگا. کتنا اللہ سے دوری ہوگی تو اس کو اللہ آسان ٹیسٹ دیں گے. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. بہرحال تو ایوب علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے. اب بائبل کے اندر اگین ان کے کچھ دوستوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، تیمنی، یفز، سوقی، بلدو نعماتی اور سنوفر کے حوالے سے. یہ کچھ ان کے دوستوں کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں اسرائیلی روایات میں. تو ہوا یہ کہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور یہ بیمار ہو گئے، اور ان کے اوپر ایسی بیماری آئی گویا کہ سب سے قطع تعلق ہونا پڑا انہیں. گویا کہ وہ ایک ہوتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں اسپریڈ نہ ہو تو انہیں دور بھیج دو، کہیں شہر سے دور کہیں بھیج دیا. اب ان دوستوں کے حوالے سے بائبل میں ایک بات لکھی ہے کہ بائبل نے کہا کہ اللہ نے آپ نے کوئی یقیناً گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سزا دی ہے. تو انہوں نے آگے سے مناظرہ کیا اس سے. اب یہ اسرائیلی روایت ہے. انہوں نے مناظرہ کیا کرتے یہ بات اللہ کو ناپسند آئی، اور ان کا جو امتحان تھا گویا وہ 13 سال تک اس بیماری میں رہے. واللہ عالم کیا سچ ہے کیا حق ہے. لیکن ہوا یہ، اب بائبل کے اندر تو اس کے اندر بہت زیادہ توراہ کے اندر یا اور اسرائیلی روایات کے اندر عجیب قسم کی لکھی ہیں کہ انہیں کیڑوں کی بیماری ہو گئی اور ان کے جسم پہ جگہ جگہ کیڑے آ گئے. ان کی جتنی اولاد تھی سب کے سب مر گئے. گویا یہ غالباً وہ علاقہ ہوگا جب بیبلونز نے پورے سمجھے کہ اس علاقے کو پورا ختم کیا اور یہاں سے سارا مال وال لے کے اور سب بڑے بشی لے گئے، تو ان کی بھی سب ختم ہو گئی. اولاد 7 بیٹے تھے غالباً، ایک روایت میں آتا ہے، یا واللہ عالم، سب کے سب مر گئے. جتنی کھیتی باڑی پروڈیوس تھا سب ہلاک ہو گیا. جو لائف سٹاک پڑا ہوا تھا سب جانور مر گئے، اور یہ بیمار کونے پہ جا کے کہیں شہر سے دور ایک جھگی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک خالی ان کی بیوی ان کے ساتھ آخر تک رہی. اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے 2 دوست تھے، وہ صبح شام آ کے انہیں صرف کھانا پینے کا جو سامان تھا وہ دیا کرتے تھے اور واپس چلا جاتا تھا. پھر دوسرا آتا تھا وہ دیتا تھا اور وہ واپس چلا جاتا تھا. اس سے زیادہ ان سے کوئی کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں تھا بندے کا. تو اب یہ ایسی بیماری میں رہے، پریشان رہے. اور پھر اللہ کی شان، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی بیوی نے ہی پریشانی کی حالت میں آ کے کچھ اس طرح کا جملہ بول دیا، غالباً شیطان نے اسے بہکایا، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس سے بہت پریشان ہوئے کہ ایک نبی کی گھر کے اندر اگر اس طرح کی بات ہوگی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، انی مسنی الضر، تو یہ مشہور دعا ہے. اب اللہ کے حکم سے اللہ کی شان، یہ اپنا بیت الخلاء میں تشریف لے گئے. وہاں اللہ نے کہا اپنا پاؤں زمین پہ مارو. انہوں نے مارا اور گویا ایک آبشار، ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، وہاں سے ایک نکلا. انہوں نے اس سے نہایا جب، تو ان کی وہ ساری جو بیماری تھی، جو ان کے پرابلمس تھے، وہ سب دور ہو گئے جسمانی طور پہ. تو ایسا جو اسرائیلی روایات میں لکھا ہوا ہے ان کے جسم پہ جگہ جگہ کیڑے تھے یا پھوڑ یا ان کو کوئی ایسی بیماری تھی. تو انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. انبیاء کا ظاہر ہے ان کا ٹیسٹ بھی ایک اپنی جگہ، لیکن کسی کے ساتھ ایسا نجاست والا یا ایسا گندا کام ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کسی نبی کے ساتھ ہو. تو یہ پرابلی بات اتنی صحیح نہیں ہے. اینی ہاؤ یہ صحیح ہو گئے. پھر انہوں نے دوسرا چشمہ مارا تو اس کے ساتھ ان کی تمام بیماریاں بھی دور ہو گئیں. اور پھر اللہ نے آتا ہے روایت میں انہیں ساری اولادیں بھی دوبارہ عطا فرما دیں. غالباً ایک روایت میں آتا ہے جو مر گیا تھا سب کو زندہ دوبارہ فرما دیا. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر پہلے ان کے 7 بیٹے تھے تو اللہ نے انہیں 14 بیٹے عطا فرمائے اس کے بعد، اور جتنا مال تھا اس سے ڈبل مال عطا فرمائے اور سارا کچھ. اب ان کی بیوی نے جو بات کہی اس میں انہوں نے کہا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اب یہ واحد واقعہ تھا قرآن پاک میں، اللہ نے خود، ہم کہتے ہیں نا یار یہ تو ہیلا کر رہا ہے. یہ ہیلا کا معاملہ جب فار گریٹر بینیفٹ ہو، جب کسی کی اچھائی کا اصلاح کا مسئلہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ طریقہ ہمیں قرآن پاک میں فرمایا کہ نہیں، اب اس بیچاری سے غلطی ہو گئی، اتنے سال اس نے محنت کی، آپ کی خدمت کی، تو آپ بس یہ کریں، ایک چھال لیں خالی ہلکی سی درخت کا جو پتوں کی، وہ 100 ملائیں ایک ساتھ اور ہلکا سا اسے صرف ایک دفعہ 1 ٹائم ہٹ کریں، اور یہ گویا آپ کی وہ 100 کوڑوں والی جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ خاص طور سے اللہ نے انہیں ایک فیور عطا کی. اب یہ ایک طرف، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے نبی ہمیں ملتے ہیں ذوالکفل کے نام سے، جن کے بارے میں آتا ہے وہ غالباً ان کے بیٹے تھے.
غالباً پراببلی اٹس ناٹ اوتھینٹک بٹ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے وہ. ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے واسماعیل والیسع وذوالکفل کل من الاخیار. تو اب یہ ذوالکفل کون تھے؟ شاید غالباً یہ ان کے بیٹے تھے، لیکن ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے ایسے نہیں تھا. ذوالکفل جو تھے یہ اصل میں حضرت یسع علیہ السلام جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ پیچھے کیا، یہ ان کے نائب تھے، ان کے خلیفہ تھے. حضرت یسع علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے نائب اپنا ایک نامنیٹ کرنا چاہا، اپنا خلیفہ اپنا نائب. تو انہوں نے لوگوں کو سب میں مجمع میں جمع کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جس بندے میں 3 کوالٹیز ہوں گی میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا. پہلا یہ کہ وہ دن بھر روزے رکھے گا، رات بھر اللہ کی عبادت کرے گا، اور تھرڈ یہ کہ اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. تو ایک آدمی مجمع سے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا 3. اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کون، اور ہی واز لائک این ان نون پرسن، تو یہ کہاں سے کریں گے اور اس کے اندر تو کریکٹرسٹکس معلوم نہیں ہوتی. بہرحال وہ مجمع برخاست ہو گیا. نیکسٹ ڈے دوبارہ ان کی مجلس ہوئی، انہوں نے دوبارہ یہ اعلان کیا، اسے پھر کھڑا ہو گیا کہ مجھے آپ اپنا نائب بنائیں، میں یہ 3-4 چیزیں کام کروں گا میں آپ کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج سے تم میرے نائب ہو، اسے اپنا نائب بنا دیا. اور پھر ان کا معمول یہ ہوتا تھا، اب وہ شرطوں کے مطابق پورا دن بھر روزہ رکھنا بھی ہے، رات بھر عبادت بھی کرنی ہے اللہ کے، اور غصہ نہیں کرنے والی شرط کے اعتبار سے کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ. شیطان نے آ کے ان کو بہکانا شروع کیا. کس طرح سے؟ ان کا معمول، ان کا روٹین یہ تھا، ہی اونلی یوز ٹو سلیپ فار اے کپل آف آورس ڈیورنگ دی آفٹرنون. صرف دوپہر میں کیلولا فرمایا کرتے تھے. دن بھر روزہ بھی رہا، رات بھر عبادت میں بھی رہے. پھر شام کے وقت اپنی ایک مجلس ہوتی تھی ان کی، وہاں پہ سارے لوگ آ کے ان کے مسائل اور سارے کچھ سالو کرایا کرتے تھے. اب شیطان آیا ان کے گھر پہ عین دوپہر کے ٹائم، جب یہ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا. انہوں نے اٹھے، انہوں نے اس کو بولا کہ بھائی میری نیند اب تو ہو گئی خراب بہرحال، لیکن تم شام کو آنا وہاں پہ ہماری مجلس میں، وہاں میں تمہارے مسئلہ سالو کرا دوں گا. بہرحال وہ چلا گیا. نیکسٹ ڈے وہ دوبارہ عین اسی ٹائم دوپہر کے ٹائم آیا. پھر انہوں نے اس سے یہی ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ تو میرا سونے کا ٹائم ہے، اور اب میں تو لانگ سٹوری شارٹ، تم واپس جاؤ اور مجلس میں اس وقت آنا. تھرڈ ڈے اپنے گھر والوں کو سب کو بول کے سوئے کہ یہ میرا پرٹیکولر سونے کا ٹائم ہے، اس وقت کسی کو نہیں آنے دینا، تو میں سو رہا ہوں. اور وہی شیطان وہ دوبارہ تھرڈ ٹائم آیا، اس نے گھر والوں کو نوک کیا اور بولا میں نے اندر ملنا ہے ذوالکفل سے. تو انہوں نے تو کہا نہیں، انہوں نے منع کیا ہے، وہ تو سو رہے ہیں، وہ نہیں مل سکتے. بہرحال اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو ملنا ہے، آپ بلائے. یہ جب گئے ان کو بلانے تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ ذوالکفل کے وہاں پہ وہ شیطان خود ہی اندر پہلے سے موجود ہے. تو انہوں نے فوراً اٹھ کے کہا تم شیطان ہو جو اسی لیے مجھے تنگ کرنے پہ لگے ہوئے ہو. گویا انہوں نے اس ورس سینیریو میں بھی اپنا غصہ لوز کنٹرول نہیں کیا. تو اسی لیے انہوں نے وہ جو تکفل تھا، جو کمٹمنٹ تھا حضرت یسع علیہ السلام کے ساتھ، اسے پورا کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کفالت انہوں نے پوری، وہ تکفل پورا کیا حضرت یسع کے ساتھ، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا، کفل پورا کرنے والا. اور بہرحال ایک اوپینین کے اندر غالباً یہ بھی ملتا ہے شاید کہ یہ پرابلی جو گوتم بدھ ہمیں ملتے ہیں تھائی لینڈ میں کہیں، غالباً ون آف دا اوپینین اس کے شاید یہ وہ ہوں. لیکن بہرحال اس بارے میں ہم اوتھینٹسٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، واللہ عالم. لیکن عام طور سے جو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کفل لفظ نکلا ہے اصل میں کپل سے، اور یہ کپل جو جگہ تھی ایگزیکٹلی غالباً وہ جگہ تھی جہاں پہ گوتم بدھ اوریجنیٹ کرتے تھے، اور اسی لیے ان کا اس نسبت سے نام یہ آ گیا. اور ظاہر ہے وہاں پہ تو وہ شرک کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے دیکھا شروع سے لات، عزا، منات، ودا، سعا، یہ جتنے بڑے بڑے بت تھے یہ اصل میں تو اولیاء اللہ کے نام تھے، جن کے ناموں پہ لوگوں نے ان کے شرک شروع کیا اور پوجا شروع کی، اور یہ سارا بت پرستی دنیا میں آئی. تو واللہ عالم یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اسلامک روایات کے حساب سے ہمیں ان کے اس سے زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، جو قرآن پاک میں 2 جگہ ان کا ذکر آتا ہے بائی نیم. اور ایک روایت فائنلی ہمیں کنکلوژن کے طور پہ یہاں پہ شاید بیان کر دینی چاہیے. ایک بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا ذوالکفل. اکثر لوگوں نے سمجھا شاید یہ وہ ہیں، لیکن ایسا ہے غالباً اوپینین یہ ملتا ہے پروبیبلی یہ وہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ اس شخص کا معاملہ کچھ اور تھا. وہ ذوالکفل جو تھا بہت امیر آدمی تھا، رئیس تھا. اس نے ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھی باہر بازار میں. اس نے ڈیل کی کہ آئی ول گیو یو 60 دینار، تم 60 دینار لے لو اور تم میرے ساتھ رات گزارو. اب وہ مان گئی. وہ آئی رات میں ان کے گھر، اور رات میں ان کے گھر پہ ان کے ساتھ جب موجود ہی، یہ جب اس کے قریب جانے لگے تو وہ کانپنے لگی اور رونے لگی. تو انہوں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ مطلب میں نے کیا جو اپنا کمٹمنٹ کیا تھا تم نے اتنے پیسے دینے کا، کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تمہیں پیسے ضائع چاہیے، واٹس یور پرابلم؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں،
میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں آج تک، میں شریف عورت ہوں، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں نے آج تک اس قسم کا برا کام کبھی زندگی میں نہیں کیا، یہ تو پیسوں کی اتنی مجبوری تھی، اتنی زیادہ میں ڈیسپریٹ تھی، پیسوں کے لیے نیڈ تھی کہ مجھے اس کام پہ مجبور ہونا پڑا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں اور گھبرا رہی ہوں، کیونکہ دیٹ از ناٹ واٹ آئی ڈو۔ اب اس کو اللہ کی شان، اس کو اس پر رحم آ گیا، اس نے کہا یہ 60 دینار بھی لے لے اور تو جا یہاں سے، آج میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کرنا، جاؤ یہاں سے۔ تو اس لڑکی کو وہاں سے بھیج دیا، اور وہاں سے بھیج کے اللہ کی شان کے غالباً اس نے دل میں توبہ کر لی۔ یہ الفاظ بخاری میں نہیں ملتے، اس کے بعد اس نے کیا کیا، بخاری شریف میں یہ پھر آگے روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے، ذی الکفل اسی رات مر گیا، اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ ذی الکفل، کہ قد غفر اللہ تعالیٰ نے ذی الکفل کی مغفرت فرما دی، اور پاسٹ ٹینس میں آپ سمجھیں کہ آلریڈی اس کی اللہ نے اس ایک عمل کے ذریعے، جو ایک گناہ وہ کرنے جا رہا تھا، صرف اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کے بدولت اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو واللہ عالم، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تقوی، طہارت اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں رکتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔